اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو آپ مومنین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، اور اس کے بعد میں آج اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور آج میں آپ کے لیے ایک ایسی روایت لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ کا دل ضرور مسرور ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو چلتے ہیں روایت کی طرف۔ سلمان دہلوی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے جلیل القدر صحابی جناب ابو بصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کی سانس پھول رہی تھی۔ جب اپنی نشست پر بیٹھ گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو محمد، یہ اتنی زور سے سانس کیوں لے رہے ہو؟ ابو بصیر کہنے لگے، فرزند رسول، میرا سن زیادہ ہو چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور موت نزدیک ہے، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ آخرت میں میرے لیے کیا رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، تم ایسی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، آقا، کیسے نہ کہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خداوند عالم تمہارے جوانوں کا احترام کرتا ہے اور تمہارے بزرگوں سے شرماتا ہے؟ ابو بصیر نے پوچھا، آقا، کس طرح وہ جوانوں کا احترام کرتا ہے اور وہ کس طرح بزرگوں سے شرماتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ جوانوں کا احترام اس طرح کرتا ہے کہ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، اور تمہارے بزرگوں کا حساب لینے سے شرماتا ہے۔ پوچھا، یہ صرف ہمارے لیے ہے یا تمام صاحبان توحید کے لیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ شرف صرف تمہارے لیے مخصوص ہے۔ ابو بصیر نے عرض کیا، مولا، یہ لوگ تو ہم پر ایک ایسا الزام لگاتے ہیں کہ جس نے ہماری کمر توڑ رکھی ہے، ہمارے دلوں پر مرونی چھا جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے حکمرانوں کو ہمارے خون بہانے کا راستہ مل جاتا ہے، جیسا کہ ان کے علماء نے انہیں سمجھایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لفظ رافضی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ عرض کی، جی ہاں مولا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، اس لفظ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خداوند عالم کی طرف سے تمہیں ملا ہے۔ اے ابو محمد، بنی اسرائیل کے 70 آدمی تھے جن پر جب فرعون اور اس کے لوگوں کی گمراہی واضح ہو چکی تو لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب ہدایت ہونا واضح ہو چکا تھا۔ تو چونکہ وہ لوگ فرعون کا انکار کر کے آئے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ان کو رافضی کہا گیا۔ رافضی یعنی انکار کرنے والے۔ یہ لوگ اس پورے لشکر میں سب سے زیادہ سخت عبادت گزار تھے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ توریت میں ان لوگوں کا یہی نام رکھ دو، کیونکہ ہم نے ان کے لیے اسی نام کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھ لیا، پھر یہ نام خداوند عالم کے پاس محفوظ رہا اور اب تم کو ملا ہے۔ اے ابو محمد، تمہارے مخالفین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دکھائی گئی راہ صواب کا انکار کیا، اور تم لوگوں نے برائی کو ترک کر کے اچھائی کی راہ اختیار کی۔ وہ لوگ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، لیکن تم لوگ
اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہے جو کہ خدا سے وابستہ ہیں۔ تم لوگوں نے ان لوگوں کی راہ اختیار کی جو خدا کی راہ ہے۔ تم لوگوں کو بشارت ہو، پھر بشارت ہو، تم وہ لوگ ہو جس پر خدا کی خاص رحمت ہے۔ تمہارے نیکوکاروں کے عمل مقبول ہوں گے اور کوتاہیاں کرنے والوں سے درگزر کیا جائے گا۔ جس محبت اہل بیت پر تم لوگ گامزن ہو، اس کے بغیر قیامت میں جو شخص بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کی نیکی قبول نہ ہوگی، نہ برائی قابل درگزر۔ اے ابو محمد، کیا میری اس بات سے تمہیں مسرت ہوئی؟ ابو بصیر کہنے لگے، میری جان آپ پر قربان، اے میرے مولا، کچھ اور فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، خداوند عالم کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو شیعوں کے کاندھوں پر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا رہے ہیں، جس طرح خزاں کے زمانے میں ہوا درخت کے پتوں کو گرا دیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو غفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں اور سب فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے جو زمین میں ہے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 5۔ اور وہ فرشتے تم ہی لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اے ابو محمد، اس بات سے تمہارا دل خوش ہوا؟ ابو بصیر کہنے لگے، مولا بے شک، لیکن مزید کچھ اور فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، خداوند عالم نے قرآن مجید میں تم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اے ایمان والوں میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں اور عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ اے ابو محمد، تم ہی وہ ہو جنہوں نے ہماری ولایت کے عہد و پیمان کے ساتھ وفا کی اور تم نے ہمارے بدلے کسی کو امام نہیں بنایا۔ اگر تم لوگوں نے عہد و پیمان کے ساتھ وفا نہ کی ہوتی تو خداوند عالم تم پر بھی الزام لگاتا، جس طرح اس نے دوسرے لوگوں پر الزام عائد کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِنَّ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نباہ نہیں پایا اور ان میں اکثر کو نافرمان پایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 102۔ اے ابو محمد، کیا میرے بیان سے تمہیں راحت ملی؟ ابو بصیر کہنے لگے، بے شک آقا، میری جان آپ پر قربان، اے میرے مولا، اے میرے والی، مزید ارشاد فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تم لوگوں کو یاد کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اخواناً علی سرر متقابلین۔ وہ لوگ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 47۔ تمہارے علاوہ کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ اے ابو محمد، کیا تمہیں خوشی ملی؟ عرض کی، بے شک اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے والی، لیکن مزید اضافہ فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض
زن عدو الا المتقین، دوستوں میں سے کچھ اس دن دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ اے ابو محمد، آیت میں جن متقین کا ذکر کیا گیا ہے وہ تم ہی لوگ ہو۔ اے ابو محمد، کیا تمہیں مسرت ملی؟ ابو بصیر نے کہا، اے میرے مولا، بے شک مجھے مسرت ملی، لیکن مزید فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، خداوند عالم نے اپنی کتاب کی ایک آیت میں ہمارے شیعوں کا اور ہمارے مخالفین کا ایک ہی جگہ ذکر فرمایا ہے، چنانچہ وہ ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ صاحبان علم سے مراد ہم لوگ ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے اس سے مراد ہمارے مخالفین ہیں، اور جو صاحبان عقل ہیں اس سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ اے ابو محمد، کیا تمہیں مسرت ملی؟ ابو بصیر نے عرض کی، یا میرے مولا، بے شک مجھے مسرت ملی، کچھ اور عطا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، خداوند عالم نے روز محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسی بات فرمائی ہے جس سے صرف حضرت امیر المومنین اور ان کے شیعوں کو استثناء حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ انہیں مدد ملے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کیا ہو، بے شک وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اے ابو محمد، یہاں الا من رحم اللہ یعنی سوائے ان کے جن پر خداوند عالم رحم فرمائے گا، اس سے مراد مولا علی اور ان کے شیعہ ہیں۔ اے ابو محمد، کیا تمہیں اس بات سے خوشی ملی؟ ابو بصیر نے کہا، جی میرے مولا، جی میرے آقا، میری جان آپ پر قربان، بے شک مجھے اس بات سے خوشی ملی۔ اے ابو محمد، کیا تمہیں اس بات سے خوشی ملی؟ کہا، بے شک، ہاں فرزند رسول، مجھے اس بات سے خوشی ملی، لیکن مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، خداوند عالم نے ایک جگہ میں اپنی کتاب میں کئی جگہوں پر تمہارا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ یہ تم ہی لوگوں کا ذکر ہے، اور مزید سورہ الحجر میں فرماتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا مگر جو گمراہوں میں تیرا تابع دار ہوگا۔ جس پر شیطان کا بس نہیں چلے گا وہ تم ہی لوگ ہو۔ اور مزید اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں میں سے ہیں، اور یہ اچھے رفیق ہیں۔ نبیین سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدیقین سے مراد ہم ہیں، اور صالحین سے مراد تم لوگ ہو۔ لہٰذا خداوند عالم نے تم لوگوں کو صالح کہا ہے۔ اپنے طرز عمل سے خود کو اس نام کا حقدار ثابت کرو۔ قرآن مجید میں جس جگہ تمہارے دشمنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور کیا گفتگو کریں گے، وہاں بھی تمہارا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کیا ہم ان سے
تمسخر کرتے تھے یا ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں بات کرنا، جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 62، 63، 64۔ یہاں بھی تم ہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جا کر پوچھیں گے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں خراب سمجھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان دنیا والوں نے تم لوگوں کو ہی خراب سمجھا ہے، اور تم لوگ جنت میں آراستہ کیے جاؤ گے جبکہ اہل جہنم تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اے ابو محمد، جو آیتیں بھی اس مضمون کی نازل ہوئی ہیں جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جا رہی ہیں اور اہل جنت کا ذکر خیر کر رہی ہیں، وہ ہمارے شیعوں ہی کے بارے میں تو ہیں۔ اے ابو محمد، ملت ابراہیم پر ہم اور ہمارے شیعہ گامزن ہیں، باقی لوگ اس سے الگ ہیں۔ کیا تمہیں یہ سب باتیں سن کر مسرت ہوئی؟ کہا بے شک مولا بہت خوشی ہوئی۔ بس میں جان لگا، ٹھیک ہے۔ بے شک مولا مجھے بہت خوشی ہوئی۔ شیعان اہل بیت، صفحہ نمبر 40۔ امید ہے آپ کو یہ مولا کا فرمان، مولا کی روایت بہت جو ہے نا وہ پرمسرت لگی ہوگی یقیناً، اور کیوں نہ لگے مولا کی یہ روایت مومنین کو، کیونکہ اس میں مومنین کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی روایات آپ کے سامنے پیش کی جائیں جس سے آپ کے دل مطمئن ہوں، تو ہمارے پیج حق علی حق اور یوٹیوب چینل حق علی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ اجازت دیجئے، یا علی مدد۔